میں نے کہا کہ ابھی ممبر بات کر رہی ہیں، اپنی وہ سپیچ مکمل کر لیں، آپ کو دیں گے موقع. جی سیدہ نوشین افتخار صاحبہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، میری بات مکمل کیسے ہوگی؟ جناب اسپیکر ابھی یہاں پہ ایک موصوف بیٹھے تھے جنہوں نے NA-75 ڈسکا کے الیکشن کی بات کی اور میرا خیال ہے وہ جا چکے ہیں. تو پورا پاکستان جیسا کہ دیکھ چکا ہے اور پورے پاکستان نے یہ دیکھا کہ NA-75 ڈسکا کی عوام نے 2 بار ان کو ریجیکٹ کر کے ان کے ہوش اڑا دی. اور آج وہ شخص جو کبھی خود کاؤنسلر نہ منتخب ہو گیا اس بچی کو بتا رہا ہے جو کہ 7 بار ایک ہی خاندان سے PMLN کی سیٹ پہ کامیابی حاصل کر کے اس عوام میں بیٹھی ہے. اب بات کروں گی جناب اسپیکر آج کے بجٹ پہ. تو جناب عمران خان جو پوری عوام کو 3 سال سے اب تک ہدایت دیتے آئے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں، لیکن معاشی بدحالی، پسماندگی اور آج کل کے ساکوں میں ڈوبی ہوئی عوام نے ان کو تمام ضمنی انتخابات میں شکست فاش دے کر یہ واضح کر دیا ہے کہ اب حکومت کے گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. جناب اسپیکر کیونکہ پاکستان کی عوام اب آپ کی سیاسی شعبدہ بازیوں میں آنے والی نہیں اور وہ یہ IMF کا بجٹ مسترد کرتے ہیں، مگر افسوس وہ تازہ دم ہے نئے شعبے دکھاتے ہوئے، وہ تازہ دم ہے نئے شعبے دکھاتے ہوئے، مگر عوام تھکنے لگی تالیاں بجاتے ہوئے. جناب اسپیکر یہ بجٹ 22 کروڑ عوام کے لیے نہیں بلکہ بنی گالا اور اس کے حواریوں کے لیے بنایا گیا ہے. میں یہاں آج اس کرسی پہ کھڑے ہو کر تمام پاکستانیوں اور بالخصوص NA-75 ڈسکا کی عوام کی نمائندگی کر رہی ہوں اور میرے مطالبات میں ان کے لیے صرف 2 وقت کی روٹی، سستی بجلی، گیس، آٹا، دوائی نہیں بلکہ وہ تمام آسائشیں بھی ہیں جو کہ کابینہ اور وزیر اعظم کو حاصل ہے. جناب اسپیکر میں جس حلقہ سے آتی ہوں ان کی 75% عوام جو دیہی علاقے سے جو ہے مشتمل ہے اور وہ یہ نہیں جانتے کہ سبسڈی، اسٹاک ایکسچینج، اکنامک گروتھ، ڈیفیسٹ اکاؤنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور انفلیشن کیا ہے. ان کے سوال ہوتے ہیں ہمیں سستا آٹا کب ملے گا، ہمیں سستی چینی کب ملے گی، ہمیں سستی دوائی کب ملے گی. مگر افسوس کہ اس ظالم دور کی جو حکومت ہے میرے پاس ان کے سوالوں کے جواب نہیں اور نہ ہی ان کے پاس ہے. اگر ہوتے تو کیا بجٹ آج ایسا ہوتا جناب اسپیکر؟ 15,000 ارب کا قرضہ لیا گیا ان 3 سالوں میں. تو جب پوچھا جاتا ہے کہ قرضہ کہاں خرچا تو جواب آتا ہے کہ آپ چور ہیں. لیکن ہم چور ہیں تو ان کے کون سے میگا پروجیکٹس ہیں جو کہ آج پاکستان کو ترقی کی بلندیوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ کب تک یہ روئیں گے، کب تک یہ پیٹیں گے کہ ہم نے کام کی اور اپوزیشن چور ہے؟ کچھ تو شرم کریں. جناب اسپیکر میری حلقہ کی 53% فیمیل ووٹر نے مجھے ووٹ دے کر آج اس خاتون کو ڈسکا کی نمائندگی کے قابل بنایا اور آج ان کو اس کی سزا یہ مل رہی ہے کہ حکومت کی طرف سے نہ ہی ان کو گیس دی جاتی ہے اور نہ ہی بجلی. میرے والد محترم نے 42 گاؤں میں اپنی وفات سے پہلے گیس کے پروجیکٹس کی منظوری کرائی اور آج جب وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کے عوام، ان کے حلقہ کے لوگ محکمے کے دفتروں کے چکر کاٹ کاٹ کے تھک چکے ہیں. کبھی ان کو PMLN ووٹر ہونے پر ان کو ذلیل کیا جاتا ہے تو کبھی ان سے بھاری رشوت کا تقاضا کیا جاتا ہے. تو میں آج اپنی ان ماؤں بہنوں کے لیے سیاست کو پس پش ڈال کر ان کو یہ اجازت دیتی ہوں کہ جائیں NA-75 ڈسکا میں ہماری تختیوں کی جگہ PMLN کی تختیوں کی جگہ اپنی تختیاں لگائیں، لیکن خدارا ان ماؤں بہنوں کو اس اذیت سے بچا لیں. جناب اسپیکر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن بتائیں انہوں نے عوام کو کیا ریلیف دی؟ کہاں ہیں وہ وعدے پورے کیے گئے؟ پاکستان کو ترقی دینے کا وعدہ، پاکستان کو خوشحال کرنے کا وعدہ کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے وہ آج بیٹھے ہوئے جو ہاؤس آف دا لیڈر جو کہ کبھی بھی عوامی مسائل پہ جب بھی بات ہوتی ہے وہ اپنی کرسی پہ موجود نہیں ہوتے اور آج بھی وہ کرسی خالی ہے تو وہ کرسی کیوں چھوڑ نہیں دیتے؟ 22 کروڑ عوام کے اگر مسائل کا حل ان کے پاس نہیں ہے تو جائیں اپنے گھروں میں ہی بیٹھیں. جناب اسپیکر میرے حلقہ ڈسکا میں بڑھتی ہوئی آبادی اور تعلیم کی بڑھتے ہوئے جو
نیا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، وہاں پہ مجھے ایک یونیورسٹی کی ضرورت ہے، لیکن مجھے علم ہے کہ ڈسکا کو پی ایم ایل این کو ووٹ دینے کی سزا تو ملے گی نا. وہ یونیورسٹیوں سے، اچھے حوصلوں سے ابھی تک محروم ہے، اور اب آنے والے وقتوں میں میری یہی کوشش ہوگی کہ میرے ڈسکا کی حالت بہتری کی طرف جائے. جناب اسپیکر, with the permission of the chair, I would like to ask you questions. آج کل کی معاشیت بحران کو دیکھتے ہوئے میرے اور میرے حلقہ کے کچھ سوالات ہیں. اگر کسی گھر کا ایک واحد کفیل کورونا کے باعث وفات پا گیا ہے، اس کے پسماندگان میں اس کی بیوی، بچے، بوڑھی ماں اور بیمار باپ ہے، اس کی کفالت کا ذمہ دار کون ہے؟ آج کسان کا جو یہ ایک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زراعت کو ترقی دی ہے، لیکن کسان کو مہنگی کھاد اور مہنگی بجلی دی جا رہی ہے، تو اس کی بدحالی کا ذمہ دار کون ہے؟ صنعت کار کی جو انہوں نے ظالمانہ پالیسی کے تھرو صنعتیں تباہ کر دی ہیں، ان تباہ ہوتی صنعتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت کی ناقص انتظامی پالیسیوں کے تحت مہنگی دوائیاں اور اشیاء خرد و نوش جو مل رہی ہیں، پاکستان کو ان حالات پہ پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے؟ جناب اسپیکر, آپ کی توجہ چاہوں گی. جناب چیئرمین, آپ کی توجہ چاہوں گی. جی محترمہ, آپ جاری رکھیں. جی جناب اسپیکر, پھر آپ کہیں گے کہ میرا وقت ختم ہو گیا, لیکن میں یہ کہوں گی کہ پھر حکومت کا وقت محترمہ, ختم آپ کرنا اپنی پڑے گا. اسپیچ جاری رکھیں. جی آج نوجوانوں کے لیے کتنے گراؤنڈ اور یونیورسٹیاں بنائی گئی ہیں, اس کے بارے میں بھی یہ بتائیں. اگر نہیں بنائی گئی تو قوم کے نوجوانوں کے تاریخ مستقبل کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ نیا پاکستان ہے جناب اسپیکر؟ نہیں, بالکل نہیں. یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہو سکتا جہاں بھوک اور مفلسی سے تنگ آ کر والدین اپنے بچوں کو نہروں میں دھکیل رہے ہیں. کیا ہے یہ وہ نیا پاکستان؟ اور حکومت جو ہے یہ خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہی ہے. سر, آج ہمارا ملک اس دوراہے پہ کھڑا ہے جہاں غریب غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے, اور ہمارے حکومتی وزراء اور پالیسی میکر نہایت نااہلی کے ساتھ اپوزیشن پر حملے کر رہے ہیں, بلکہ اس بےہودگی میں اپنی اہلیت اور قابلیت بھی دکھا رہے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اسی کام کے لیے ایکسپرٹ ہیں. اس کے علاوہ 22 کروڑ عوام کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے. جناب اسپیکر, پی ٹی آئی نے جب اپنی دور حکومت میں آنے سے پہلے عوام سے وعدے کیے کہ ہم ہر وہ چیز انکریز کریں گے جو کہ ملک کو خوشحالی کی طرف لے کے جائے گی, لیکن انہوں نے پاورٹی انکریز کی, انہوں نے ان امپلائمنٹ انکریز کی, انہوں نے انفلیشن انکریز کر دی, انہوں نے ڈیٹ انکریز کر دیا, اور جی ڈی پی ڈیکریز کی, ریونیو ڈیکریز کی, اسٹاک ایکسچینج کا برا حال کر دیا اور منی کو ڈی ویلیو کر دیا. With the permission of the chair, I would like to read few economic indicators for the information of the House once again, please. Unemployment 4.089 سے بڑھ کر 6% سے بھی زیادہ ہو گئی. پاورٹی 31.3% سے بڑھ کے 39.3% ہو گئی. انفلیشن 4.7% سے بڑھ کر 8.6% ہو گئی. جی ڈی پی 5.53 سے بڑھ کے 3.93% ہو گئی, اور ڈیٹ $95.97 بلین سے بڑھ کر $11.6 بلین ہو گیا. تو یہ ہے ترقی, یہ ہے خوشحالی جن کو انہوں نے وعدے کیے تھے. جناب اسپیکر, اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو پی ایم ایل این کے دور میں 19 یونیورسٹیاں اور پورے پاکستان میں 200 کالجز کا قیام کیا گیا. اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں تو یہاں پاکستان میں وفاق حکومت کے ساتھ مل کر پنجاب حکومت نے 17 اضلاع میں ہیلتھ کارڈ ایشو کیے, اور ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ جو کہ کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ لاہور تھا, جو کہ 800 بیڈ سے مشتمل ہے, وہ دیا گیا. کورونا کی بات کروں تو کورونا کے دنوں میں جب ہمارے فرنٹ لائن وارئر نے آگے بڑھ کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور عوام کو اس مشکل وقت میں ساتھ دیا, تو ہمارے پرائم منسٹر نتھیا گلی میں بیٹھے مری کی ٹھنڈ انجوائے کر رہے تھے. لیکن جب ڈینگی آئی تو ہماری حکومت نے میدان عمل میں اتر کر ڈینگی کا مقابلہ بھی کیا اور اس کو جڑ سے ختم بھی کیا. جناب اسپیکر, کیا ملا اس عوام کو جناب اسپیکر اس وجہ سے؟ ویئر از دا ریلیف آئی آسک. وعدے کرتے آئے خوشحالی کے, تو میں کوڈ یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گی, جسٹس از ناٹ اونلی ٹو بی ڈن, اٹ سیمس ٹو بی ڈن. لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہیں آئی. جناب اسپیکر, میں زراعت پہ بھی بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ میں حلقے کے 70
50% افام جو ہے اس کا زر معاش زراعت پر مشتمل ہے، جس میں ویٹ اور گندم جو ہیں وہ اہمیت کی حامل ہیں۔ ہمارے ملک میں 2018 میں 10.8 ملین میٹرک ٹن کی پیداوار ہوئی اور 2020 میں اس کی مقدار کم ہو کے 8.3 ملین میٹرک ٹن ہو گئی، اور اسی طرح ویٹ کی پیداوار میں بھی نمایاں کمی ہوئی۔ تو کیا دے رہے ہیں ہم اپنے کسان بھائی کو؟ اس کو ہم مہنگی کھاد، مہنگی بجلی، مہنگا پیٹرول اور مہنگا ڈیزل، اور یقین مانیں اگر یہی حال رہا کسان کا تو شہر کی آبادی اور شہر کی معیشت بھی اسے جو ہے وہ ڈیمیج ہوگی۔ اور ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ وائنڈ اپ پلیز جی۔ جناب اسپیکر 2 الیکشن لڑے ہیں، آج کچھ تو وقت دیں۔ جی اور وائنڈ جناب اپ۔ اسپیکر ان کا ایک بلین ٹری کا جو پروجیکٹ یہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت بڑا میگا پروجیکٹ تھا، تو کیا عوام آنے والے وقتوں میں پتے کھائیں گے اگر گندم اور چاول نہیں ملے گی؟ جناب اسپیکر سبسڈیز دینے کے باوجود بھی عوام آج لمبی قطاروں میں لگ کے آٹے کو ترس رہی ہے اور چینی کے لیے ترس رہی ہے، تو کیا اس کا جواب دینے والا کوئی ہے؟ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر اگر بجلی کی بات کی جائے تو ہم نے ان کو 13,000 میگا واٹ کی بجلی بڑھا کر دی، پیدا کر کے دی۔ ان کو صرف اس کو لوگوں تک ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا، اس کی ٹرانسمیشن کرنی تھی اس میں انویسٹ کر کے، لیکن اگین ان کی انکمپیٹنس اور مس گورننس کے تحت یہ وہ بھی نہ کر سکے، صارفین کو بجلی تک نہ پہنچا سکے، جس کی وجہ سے پاکستان کو آج دوبارہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ جناب اسپیکر ہمارے حکومتی بینچوں میں بیٹھے ہوئے اراکین یہ سوال کرتے ہیں کہ پی ایم ایل این نے کیا کیا۔ جناب اسپیکر میں چاہوں گی کہ پلیز آپ ان کو شاہ صاحب آپ پلیز بیٹھیں، آپ جاری رکھیں جی، ٹائم وائنڈ اپ پلیز جی۔ تو میں جی کہنا چاہوں گی کہ نواز شریف کے دور حکومت میں جب میاں صاحب کا ویژن تھا تو پاکستان ترقی کر رہا تھا، پاکستان خوشحال تھا، اور آج جب سوال کرتے ہیں یہ کہ پاکستان میں پی ایم ایل این نے کیا پروجیکٹ لے کر آیا یا اس کی ترقی کیا ہے، تو اس کی ایک طویل لسٹ میں سے کچھ چیزیں میں آج ضرور ان کو گنوانا چاہوں گی اور بتانا چاہوں گی۔ کیا ایٹمی دھماکے انہوں نے کیے؟ کیا میٹرو بس انہوں نے بنائی؟ کیا اورنج ٹرین انہوں نے چلائی؟ کیا سی پیک یہ لے کر آئے؟ کیا گوادر پورٹ انہوں نے بنایا؟ کیا موٹر ویز کے جال انہوں نے بچھائے؟ کیا جے ایف تھنڈر اور الخالد ٹینک انہوں نے بنایا؟ کیا اکانومی کو 5.5 پر یہ لے کر گئے؟ کیا ہسپتالوں کو اپ گریڈ انہوں نے کرایا؟ کیا مفت ادویات اور مفت علاج انہوں نے دیا؟ کیا بچوں کی معیاری تعلیم کے لیے لیپ ٹاپس انہوں نے دیے؟ کیا دہشت گردی کا خاتمہ انہوں نے کیا؟ اور کیا کراچی میں امن یہ لے کر آئے؟ نہیں جناب اسپیکر، ان سے ایسا کچھ ہونے نہ کرنے کی توقع ہے، کیونکہ ان کی ترقی صرف کاغذوں میں ہے اور ٹاک شوز میں اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولنے میں ہے۔ پلیز وائنڈ اپ جی۔ جناب اسپیکر آج یہ میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میں میاں محمد نواز شریف کی ٹیم کا ایک حصہ ہوں، اور یہ پاکستان کی رونقیں میاں محمد نواز شریف اور ان کے ہی دم سے تھیں اور رہیں گی۔ آج ملک و قوم کو میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کے ویژن کی ضرورت ہے، اور آخر میں میری اس حکومت سے گزارش ہے کہ خدا را جو آپ نے پاکستان کا مینڈیٹ 22 عوام کا چوری کیا اور آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کچھ تو سوچیں۔ تھینک یو جی۔ جناب اسپیکر آج ایک اور ریکویسٹ آپ سے کرنا چاہوں گی کہ تمام صوبوں میں انجینئرز کو ٹیکنیکل الاؤنس کی فیسلٹی دی جا رہی ہے، لیکن وفاق کے انجینئرز اس ٹیکنیکل الاؤنس کی فیسلٹی سے ابھی تک ان کو وہ کیوں نہیں دی گئی؟ اینڈ پہ اس کو ختم کرتے ہوئے میں ایک کوٹ کہنا چاہوں گی، بجٹ ڈز ناٹ لمٹ یور فریڈم، اٹ گیوز یو فریڈم۔ جناب اسپیکر اللہ تعالیٰ پاکستان